اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنا اسکول کا کام باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 14، 21 اپریل بروز سوموار، جماعت چشم، مضمون ہے اردو گرامر۔ کتاب پر صفحہ نمبر 105، 106، 107 اور 111 پر مضامین پڑھیں گے۔ آج کی آپ کی سرگرمی ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی کوئی سے 3 کتابوں کے نام لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کوئی سے 2 اشعار بھی لکھنے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور ایسی کتابیں جن میں علامہ اقبال کی شاعری ہو ان سے بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم جماعت چشم کی اردو گرامر کی کتاب میں سے مضمون علامہ اقبال صفحہ نمبر 105، 106 اور 107 میں سے اور مضمون پابندی وقت کی دہرائی کریں گے جو صفحہ نمبر 111 پر ہے۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد بچوں کو مضمون لکھنے کے طریقہ کار سے واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ مضامین بچوں کے تحریری اظہار کا مؤثر طریقہ ہے۔ مضامین کے ذریعے سے ہی بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بچوں اپنی اردو گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 105 نکالیں۔ مضمون ہے علامہ اقبال۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تمام مسلمان بچوں کی طرح آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر مشن اسکول میں داخل ہوئے، میٹرک کا امتحان اعلیٰ درجے میں پاس کر کے وظیفہ حاصل کیا۔ آپ کا گھریلو ماحول مذہبی تھا۔ آپ کے والد مولوی نور محمد نے ایک دن اقبال سے کہا، بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں، جب تم انٹر کا امتحان پاس کر لو گے اس وقت بتاؤں گا۔ علامہ اقبال کے دل میں یہ احساس زندہ رہا۔ اسکول کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ کی ملاقات سید میر حسن جیسے شفیق استاد سے ہوئی۔ ایک دن اقبال دیر سے جماعت میں پہنچے۔ آپ کے استاد سید میر حسن نے پوچھا، کیوں اقبال آج دیر کیسے ہو گئی؟ آپ نے بڑے ادب سے برجستہ جواب دیا، اقبال دیر سے ہی آیا کرتا ہے۔ سید صاحب کی نظروں نے پہچان لیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر نام پیدا کرے گا۔ سید صاحب کی تربیت سے اقبال میں عربی، فارسی اور اسلامیات کا ذوق پیدا ہوا۔ انٹر کرنے کے بعد ایک دن آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ کے والد قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اقبال نے ان سے کہا، ابا جان آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم انٹر کا امتحان پاس کر لو گے تمہیں ایک نصیحت کروں گا، اب اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ آپ کے والد نے کہا، بیٹا تم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، جب قرآن مجید پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ تمہارے لیے نازل ہوا ہے اور تمہیں سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ پر اس نصیحت کا اتنا اثر ہوا کہ زندگی بھر اس پر کاربند رہے۔ ایف اے کرنے کے بعد آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ یہاں آپ کو ایک انگریزی استاد مسٹر آرنلڈ سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا اور ان کی رہنمائی میں آپ نے فلسفے پر عبور حاصل کیا۔ بی اے کے بعد آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم اے کی ڈگری لی اور کچھ عرصے گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے۔ 1905 میں آپ انگلستان گئے اور قانون کی ڈگری حاصل کی، پھر جرمنی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس لوٹے۔ آپ کو ہندی مسلمانوں کی پسماندگی پر بہت افسوس ہوتا تھا۔ مسلمان قوم جو ہندوستان میں حاکم رہی تھی اب اپنی غفلتوں کی بنا پر محکومی یعنی غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اقبال نے اپنی تعلیم کے دوران ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ آپ نے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔
مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا۔ آپ کی شاعری سے مسلمانوں میں غلامی کے خلاف جہاد کا جذبہ پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے لگے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ علامہ اقبال نے ہی پیش کیا تھا۔ اس نظریے کو مسلم لیگ نے اپنایا اور آخرکار مسلمانوں کی ایک آزاد قومی مملکت پاکستان وجود میں آ گئی۔ آپ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی ہے۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، اسرار خودی، زیور بے خودی، پسچے بایت کر اور ارمغان حجاز آپ کی مشہور تصانیف ہے۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار باچائی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے پاس ہے۔ پیارے بچوں، اپنی اردو گرامر کی کتاب کا اب صفحہ نمبر 111 نکالیں، جس پہ پابندی وقت آج ہم پڑھیں گے۔ اس کو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آج اس کی دہرائی ہوگی۔ پابندی وقت کی معنی ہے کسی کام کو اس کے مقررہ وقت پر سر انجام دینا۔ وقت ایک زنجیر ہے۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال اور صدیاں اس زنجیر کی مختلف گھڑیاں ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہے اور زندگی کی گاڑی خرامہ خرامہ اپنی منزل کی طرف رواں رہتی ہے۔ وقت ایک ایسی صورت ہے کہ جس نے اس کی قدر و قیمت پہچانی، وہ کامیاب و کامران ہوا اور عزت و شہرت اس کے قدم چومے۔ دنیا کا کارخانہ اپنے تمام فرائض پابندی وقت کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ صبح، دوپہر، شام اور رات اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ موسم اپنے مقررہ وقت پر بدلتے ہیں۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع غروب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ارکان اسلام ہی کو لیجیے، نماز، روزہ، حج ہو یا کوئی اسلامی تہوار، ہر ایک کے لیے وقت اور تاریخ مقرر ہے۔ اگر ہم عبادت مقررہ وقت پر ادا نہ کریں تو وہ بے سود ہے۔ روزہ ہم سورج طلوع ہونے کے بعد نہیں رکھ سکتے اور غروب آفتاب سے پہلے نہیں کھول سکتے۔ فطرت ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے انسان، وقت کا پابند رہ، کیونکہ پابندی وقت ہی انسان کو منزل مقصود کی طرف لے جا سکتی ہے۔ کھوئی ہوئی دولت واپس آ سکتی ہے، لیکن جو وقت ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ وقت ہی وہ سرمایہ ہے جو قدرت نے ہر شخص کو یکساں یعنی برابر عطا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ غریب آدمی کو وقت کم دیا ہے اور دولت مند آدمی کو زیادہ وقت سے نوازا ہے۔ یہ اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس قیمتی سرمایہ سے کس حد تک فیض یاب ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص خواہ کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، اسے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وقت کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ زمیندار وقت پر فصل نہیں بوئے گا تو اس کی کھیتی باڑی بیکار ہے۔ دکاندار وقت پر دکان نہیں کھولے گا تو گاہک دوسری دکان پر چلے جائیں گے۔ اسی طرح طالب علم دیر سے اسکول پہنچے گا تو تعلیم میں پیچھے رہ جائے گا۔ چنانچہ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ وقت کی پابندی کریں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے لیکچر کو بہت دھیان اور توجہ سے سننا ہے۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ مضمون علامہ اقبال اور پابندی وقت لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ لکھنے کے دوران کیلیگرافی رائٹنگ کرنی ہے اور خوش خط لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اب سبق کے اختتام پر ہم دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔